ابھی میرے ایک ریسنٹلی بیان آیا تھا مشرف کے بارے میں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی ہے تو اچھا ہوا کہ غلط ہوا؟ تو میں نے اس پہ کہا کہ عدالت نے جس بیس پہ پھانسی سنائی ہے وہ بیس مجھے معلوم بولو بھائی نہیں ہے. جس بیس پہ میں نے عدالت کا وہ فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے نہ سنا ہے, اڑتی خبریں ملی ہیں کہ پھانسی سنا دی گئی ہے. تو عدالت نے یہ فیصلہ درست کیا غلط کیا میں اس کے بارے میں کمنٹس نہیں کر, مجھے ریسرچ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں کے میسج آئے, ہاں آرمی سے جب کوئی پیسے لیتا ہے تو پھر یہی کرتا ہے, اور مجھے مشرف کا حامی بنا کے پیش کر دیا. وہ مشرف جس کی میں ساری زندگی ممبر پہ بیٹھ کے مخالفت کرتا رہا ہوں, اور آج نہیں جب ان کا دور حکومت تھا اس وقت کرتا رہا تھا, سمجھ رہے ہیں. اور یوٹیوب والے تو کلپ بنا دیتے ہیں نا, جو میں نے کمنٹس نہیں کیے تھے اس کا مقصد تھا کہ اس پہ کلپ نہ بنے, تبھی تو میں تبصرہ نہیں کر رہا, اور تبصرہ اسی پہ بن گیا, یعنی کلپ اسی پہ بن گیا کہ تبصرہ نہیں کرنا. بھائی کلپ اس پہ آ گیا مارکیٹ میں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں کہتا, تو یہ کلپ آ گیا کہ میں کچھ نہیں کہتا تھا. جب کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب وہ کلپ نہیں بنانا چاہ رہا نا. یہ مجھے ایسا ہی واقعہ یاد آیا, کل ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا آپ نے مشرف پہ تبصرہ کیوں کیا جب آپ کو کرنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ ملا نصیر الدین صاحب جو تھے نا, ان سے کسی سیاست دان نے کہا کہ آپ کا یہ پاجامہ اور یہ آپ کی اچکن بڑی خوبصورت ہے, میں نے کسی جلسے میں تقریر کرنی ہے, آپ یہ مجھے ادھار دے دیں, میں آپ کو وقت پہ واپس کر دوں گا. مولانا صاحب سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا تھوڑا سا یہی اسٹائل میں ہوتا ہے. تو یہ امریکہ میں خطیب ہے ماشاءاللہ. ملا نصیر الدین سے کسی نے پاجامہ کیا کر لیا, ادھار لے لیا, اور وہ جو شیروانی کئی دفعہ سن چکے ہیں, لیکن اس پہ میں فٹ کروں گا نا اس کو جو میرے ساتھ ہوا ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں, لوگوں نے کہا کہ اچھا, تقریر کے دوران ملا نصیر الدین ان کو اسٹیج پہ بلاتے کہ میں ایک سیاستدان کو بلانا چاہتا ہوں اور یہ زبردست, لیکن ان کا جو پاجامہ ہے وہ میرا ہے, وہ میرا پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے. جب وہ تقریر کر کے چلے گئے, انہوں نے کہا ملا نصیر الدین سے کہا یار یہ کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے, کتنی بری بات ہے, احسان کر کے جتلانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا پاجامہ ہے. دوبارہ تقریر کے لیے بلایا کہ میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں اور یوں, ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کا ہے, وہ میرا نہیں. اب لوگ شک پہ پڑ گئے یار یہ پاجامے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ سیاسی لیڈر نے کہا کہ بھائی یہ کیوں بتاتے ہو کہ میرا ہے تمہارا, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرو, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرو. اچھا بھائی, دوبارہ تقریر ہوئی تو ملا نصیر الدین نے اسٹیج پہ اعلان کیا میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, اور ان کے پاجامے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اب تو اور خطرناک ہو گیا نا معاملہ, کیا ہو گیا. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں تو بیان میں کہہ رہا ہوں بھائی میں مشرف کے بارے میں کو جو پھانسی سنائی گئی, یہ جو کیس ہے پھانسی کا, یہ درست ہے یا نہیں عدالت, یہ تو عدالت جانے, ہمیں کیا پتا. تو وہ تو اس لیے کہ کلپ نہ بنے تو چینل نے کلپ بنا دیا اس پہ کہ بھئی یہ کوئی تبصرہ نہیں, اور لوگوں نے بھر کے ہمیں صلواتیں سنائی ہیں, اور صلواتوں میں یہ سنا رہے ہیں کہ یہ فوج سے پری پیڈ لوگ ہیں, اور دیکھو ابھی مشرف نے اتنا ظلم کیا, اتنی زیادتی کی. آپ کی بدگمانی ہے کہ بات بندہ کیا کر رہا ہے اس کو لے کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشرف کو اوور آل پھانسی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو عدالت کا فیصلہ اس کے بارے میں نو کمنٹس, مجھے نہیں پتا بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. باقی جنرل مشرف پہ میں بیان اس دور میں کیے ہیں جب وہ حکومت میں تھے, وردی میں تھے, اس وقت مشرف کے خلاف بات کرنا آسان نہیں تھا. آپ ہمارے لوگوں سے جا کے پوچھیں, ہم نے اس وقت کیا جب جامعہ حفصہ کے خلاف اس نے آپریشن کیا تھا.
اس وقت آسان نہیں تھا ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا. ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ جامعہ افسا والے صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, لیکن جو ریئیکشن فوج کر رہی ہے یہ ریئیکشن کسی صورت میں درست نہیں ہے, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کے چند لوگ ہیں, آپ کسی بھی طرح سے ان کو باہر نکال سکتے ہیں, کھانا بند کر دو, پانی بند کر دو, اریسٹ ہو جائیں گے وہ. آپ نے پوری مرغی پہ جو ہے نا توپ لے کر آپ اس پہ چڑھ رہے ہو مرغی پکڑنے کے لیے, تو یہ کام مشرف نے کیا جو 100% غلط کیا, آئین کو توڑا, 100% غلط کیا. اس کے غلط کاموں کو نہ پہلے اپریشیٹ کیا نہ اب اپریشیٹ کیا. لیکن آپ ایک بیان سے, ایک کلپ سے آپ الٹی تبصرے کرنا شروع کر دیے, خود سے خود نکالنا شروع کر دیا. ہم پاکستان آرمی کے حامی ہیں, لیکن آرمی کا کوئی بھی آفیسر ہوگا اس کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہر آدمی. آرمی میں تو ضیاء الحق جیسے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا, جنہوں نے حدود آرڈیننس کو نافذ کیا, جنہوں نے 10-11 سال ایک شاندار حکومت کی, اور رشیا کے خلاف جہاد میں بہت بڑا کردار تھا. ممکن ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو, ہماری رائے سے آپ کہو ضیاء الحق 2 نمبر آدمی تھا, تو وہ شخصیتوں پہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں. تو ایک شخص کی وجہ سے پورے ملک کو ملامت کرنا, جیسے کوئی یہ کہے کہ پاکستان کا صدر مشرف تھا تو پاکستان ہی غلط ملک ہے, تو وہ پاکستان کیسے غلط ہو گیا؟ اگر ہمارا صدر کوئی چور رہا ہو, چور سے فوراً آپ کا ذہن کس طرف جائے گا وہ سب جانتے ہیں. چور رہا ہو کوئی ہمارا صدر, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پاکستان غلط ہو گیا. دنیا میں ہوتا ہے, کبھی چور آ جاتا ہے, کبھی کوئی عادل آ جاتا ہے, یہ تو چلتا ہے ہمیشہ سے. اسلامی ریاستوں میں کبھی عادل حکمران بھی آئے اور کبھی ظالم بھی آئے. تو جب ظالم آئے تو وہ ریاست نہیں رہی تھی کیا وہ غیر اسلامی ریاست بن گئی تھی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اس بیس پہ نہ ملک کو برا کہا جا سکتا ہے, نہ کسی ادارے کو برا کہا جا سکتا ہے.